خلفائے راشدین جو تھے 4، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ تک، ان تمام کو، ان چاروں کو امرہم شورا بینہم کے تحت منتخب کیا گیا تھا، چنا گیا تھا۔ لیکن جب ملوکیت کا دور شروع ہوا، جب عصبیت پرستی کے تحت لوگوں کو عہدے دیے جانے لگے، یہ دور تھا، اس میں جو ہے نا صرف کیا تھا؟ آمریت تھی۔ امرہم شورا بینہم کو تو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا تھا۔ امرہم شورا بینہم کی کوئی وقت یا کوئی حیثیت نہیں تھی، بس آمریت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، جو معاویہ نے کی، مروان نے کی۔ حضرت عالم فرماتے ہیں اسلام کا یہ اصول نہیں رہا کہ باپ کی جگہ بیٹا حکومت کرے یا ولی عہد کہلائے، بلکہ جو انسان کام کا اہل نظر آتا اس کو حکومت یا خلافت کا وارث قرار دیا، خواہ وہ کسی خاندان یا قبیلے کا ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے اپنے نواسوں کا انتخاب نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ جب یہ دین کا اصول جاتا رہا تو دنیا کی محبت میں ہر مسلمان حاکم نے اپنی اولاد کو، خواہ وہ نااہل ہو، اپنا جانشین بنایا، جس کی وجہ تباہی آئی، خانہ جنگیاں ہوئی، دنیا میں مغلوب ہو گئے، گناہ کی کثرت ہو گئی، ظلم بڑھ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ معزز حضرات، آج 4 محرم الحرام 1447 ہجری، 1 محرم تا 10 محرم یعنی یوم عاشوراء تک روزانہ جلسہ تمنائے حسین یہاں پر منایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا ہے، اور کیونکہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، تمام نعمتوں کا اتمام اس دین میں ہوا ہے، ایک عالمگیر مذہب ہے، اور اس کی شریعت، اس کے اصول، اس کا آئین، ہر چیز کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔
مکمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کی تفصیل ہے، اپنے ہی لخت جگر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جب اللہ کا فرمان ہوا تو اس اللہ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے، آمنا صدقنا کہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے، جو عمر کے ایک بڑے حصے میں یعنی 70-80 سال کی عمر میں اولاد ہوتی ہے، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو قربان کرو، لیکن بغیر چوں چرا کیے کہ آپ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جس کو قربان کرنا تھا یعنی اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی راضی برضا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلانے ہی والے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ بس تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، کیونکہ وہاں پر پھر دمبا آ جاتا ہے اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ ادا کی جاتی ہے، تمام امت مسلمہ اس کو سر انجام دیتے ہیں کہ جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق دمبا، گائے، بیل، اونٹ کی قربانی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہونے نہ دی کیونکہ وہ دین مکمل نہیں تھا، شریعت مکمل نہیں تھی، وہ ایک مختص بالقوم تھے، ایک زبان کے لیے، ایک محدود ایک وقت کے لیے، پرٹیکولر ایک خاص ایک موقع کے لیے، ایک وقت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ ہی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء اکرام مختص بالقوم، مختص بالزبان، ایک وقت کے لیے، ایک زبان کے لیے، ایک علاقے تک محدود ان کا معاملہ تھا، کیونکہ یہ 1,24,000 انبیاء کو جو بھیجا گیا تھا وہ اس لیے کہ ان تمام کے آخر میں ابو الانبیاء، خائد المرسلین، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ابو الانبیاء ہیں، ان کو مبعوث کرنا تھا دین حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین، دین اسلام کو لے کر اور کامل مکمل شریعت کو لے کر، تمام نعمتوں کے اتمام کے ساتھ حق کے اظہار کے لیے اللہ کی ذات کے مظہر بن کر حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا تھا۔ اس لیے وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، کیونکہ یہ دین مکمل دین آنے والا تھا، دین اسلام جو تمام دینوں کا مجموعہ ہے، تمام دینوں کا سردار ہے، اس کی شریعت مکمل، اس کے اصول مکمل، اس کے آئین مکمل، اس کی کتاب مکمل۔ اب یہاں پر اس دین میں جو بے طوری، جو بگاڑ جو پیدا ہوا حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ یہ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت علی منہاج نبوت چلے گی، اس کے بعد وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت، ملوکیت، جابر اور غاصب قسم کے بادشاہ ہیں مسلط کیے جائیں گے، جو ظلم، تشدد، بربریت کے ساتھ حکومت کریں گے۔ وہ جو ہے نا اس چیز کے خاتمے کے لیے وہ جو
بگاڑ جو پیدا ہونے والا تھا، جو گندگی تھی، اس کے خاتمے کے لیے ایک مکمل قربانی کی ضرورت تھی، اور جو شہادتوں کی سردار شہادت کہلائے وہ امام حسین علی مقام کے ذریعے سے وہ شہادت اور وہ قربانی مکمل ہوتی ہے۔ کر ہی دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو، کر ہی دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو، تو نے روکا ہاتھ ان کا اے تمنائے حسین۔ امام حسین علی مقام کی جو تمنا تھی، وہ تمنا یہ تھی کہ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے مراد جس طریقے سے عربستان کی سرزمین پر حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جاتے ہیں، جہاں پر برائی، بت پرستی، شرک، ہر برائی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور باطل طاقتیں سر اٹھائی ہوئی تھی، ہر جا بت پرستی، بے حیائی، قتل، غارت گری۔ ایسے موقع پر اللہ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرتا ہے، اور آپ کے تعلق سے، حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی قوم میں مبعوث کیا ہے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی قوم میں بھیجا ہے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف عربستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ہادی نہیں بھیجا گیا، جس کی وجہ سے بت پرستی، شرک، ہر برائی کمال کو، انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اب یہاں پر قربانی بھی جو ہونی تھی وہ ایک مکمل قربانی، جامع قربانی ہونی تھی۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے امام حسین علی مقام نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ اتنی چھوٹی سی بات تھی، بیعت کرنے کے لیے وہ زور زبردستی کر رہے تھے، آپ بیعت کر لیتے، معاملہ جو ہے نا ختم ہو جاتا۔ اتنا خون خرابہ، معصوم بچے، جوان مرد اور عورت، بوڑھے لوگ، ہر قسم کے، ہر عمر کے لوگ موجود تھے۔ ایسے موقع پر ایسی جو ہے نا دردناک جو کربلائے معلیٰ کی جو داستان ہے، یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ یعنی حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں ایسا سوال دنیا داروں کی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنی بڑی قربانی کیوں دی گئی۔ یہ سوال دنیا داروں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جن کے ایمان میں کمزوری ہے۔ یہ ایک فلسفہ، ایک نظریہ یہ پیش کیے ہیں حضرت قبلہ عالم، اور ایک نظریہ یہ کہ ایک جو مومن بندہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ کی فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر بڑا مقصد بڑی قربانی چاہتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں مسلم کے ایثار میں کہ ہر بڑا مقصد بڑی قربانی چاہتا ہے، لیکن قابل احترام وہ ہے جو
چھوٹے مقصد کے لیے بڑی قربانی پیش کرے. یہی حال امام حسین علی مقام کا ہے. آپ نے دیکھا کہ خلافت کا جو منصب ہے، خلافت کی جو گادی ہے، وہ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے، وہ منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور اس مقام پر انتہائی متبرک، متقی، پرہیزگار لوگ بیٹھ سکتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منصب کو سنبھالا، جو کامل فنافر رسول تھے. اور آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منصب کو سنبھالا. آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے. اور آپ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس منصب کو سنبھالا. لیکن کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج نبوت چلے گی، اور اس کے بعد ظاہری وجاہت کے پرستار خلیفے پیدا ہوئیں گے، جن کو ایمان سے، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، للہیت سے کوئی تعلق نہ ہوگا. یہ صرف ظاہری وجاہت، ظاہری شان و شوکت، کرسی، اقتدار، شہرت، منصب، یہ چیز کے لیے جو ہے نا آئیں گے یہ لوگ. دین کو غالب کرنا، اللہ کی حمد قائم کرنا، دین اسلام کا غلبہ ہونا، یہ ان کا نظریہ نہیں ہوگا. ان کا نظریہ صرف اور صرف اپنی دکان چلانا اور اپنی جو ہے نا کرسی کو مضبوط کرنا، اپنی حکومت کو جمائے رکھنا، یہ ان کا نظریہ تھا. تو یہ جو ہے نا حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے نا امام حسین علی مقام کے محبت میں، آپ کے عشق میں گم ہے. کیا فاسق، کیا مسلمان، کیا کافر، ہر کوئی امام حسین علی مقام کی محبت میں، آپ کے عشق میں، محرم کے رسومات میں ایثار پیش کر رہا ہے. حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کیا عربستان، کیا ہندوستان، کیا ایران، کیا مصر، ان ملکوں کے دیہاتوں میں بھی امام حسین علی مقام کے محرم کے اس مہینے میں ایثار پیش کیا جاتا ہے الگ الگ انداز میں. لیکن اس میں کئی ایسے لوگ ہیں، حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس شہادت کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، لیکن ایثار ضرور کر رہے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے، اس سے واقف نہیں ہے، لیکن آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ یہاں پر ستیہ راجہ ہریش چندر کے ڈرامے اور اس کی کہانیاں اور اس کی دردناک داستانیں سنائی جاتی. لیکن جب کربلائے معلیٰ کے تبرکات مغل بادشاہوں کے دور میں جب یہاں پر آئے تو لوگوں نے ستیہ راجہ ہریش چندر کی جو انتہائی دردناک داستان ہے لیکن اس کو بھلا دیا. کربلا کے جو واقعات آئے، امام حسین علی مقام کی جو شہادت کے واقعات جب یہاں پر آئے، جو تبرکات آئے، حکومت کی جانب سے جاگیرات تقسیم ہونے لگی، عاشور خانے بنائے جانے لگے،
اور ان کے منتظمین میں جاگیرات تقسیم ہونے لگی۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ بے شمار پروپوگنڈوں کے باوجود بھی امام حسین علی مقام کا یہ ذکر اور کربلائے معلیٰ کے واقعات اور تبرکات، اس میں کوئی کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہو رہی، بلکہ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ جس قدر سمجھدار لوگ بڑھتے جائیں گے اسی قدر اس سے فیض حاصل کریں گے۔ ان برکات سے، کربلائے معلیٰ کے واقعات سے، امام حسین علی مقام کی شہادت سے، آپ کی قربانی سے لوگ فیض حاصل کریں گے جس قدر سمجھدار لوگ بڑھتے جائیں گے۔ حضرت قبلہ عالم یہ تمام جو ہے نا واقعات کو، اس کے فلسفے کو اور آپ کی قربانی کو پیش کرنے کے بعد آخر میں جو لب لباب آپ جو کہہ رہے ہیں، تحریر فرما رہے ہیں، اس میں یہ بات پیش کر رہے ہیں حضرت قبلہ عالم کہ کیسے امام حسین علی مقام نے انتہائی قسم کرسی کی حالت میں بے یار و مددگار ایسی حالت میں جو ہے نا قربانی پیش کی، عظیم الشان قربانی پیش کی۔ آج حالات اس قدر پرفتن ہیں کہ ہر طرف سے مسلمانوں پر اور اسلام پر گندہ دہنی کی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک یزید تھا، ایک کربلا قائم ہوئی، یہاں پر کئی یزید ہیں، کئی کربلا کے میدان گرم کرنے کی ضرورت ہے۔ آؤ اے غیرت مند مسلمانوں، اے حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رکھنے والے مسلمانوں، اے امام حسین علی مقام کے محبت میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں، آؤ غیرت کربلا میں ایثار کو پیش کرو اور امام حسین علی مقام کے اخلاق کو اور آپ کے اسلام کو پیش کرو۔ جب آپ حضرت قبلہ عالم یہ فرما رہے ہیں آپ کے اخلاق، مسلم کے ایثار میں حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ کیا آپ کے اخلاق تھے، کیسی طبیعت تھی آپ کی امام حسین علی مقام کی، حلیم الطبع، عاجزی، انکساری، اخلاص کا منبع۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین علی مقام، غلام جو ہے نا سالن کا کٹورا لے کر آتا ہے، پیچھے سے ہاتھ چھلک جاتا ہے اور سالن کا کٹورا امام حسین علی مقام کی گردن پر گر جاتا ہے۔ فطرت کے تقاضے نے آپ کے اندر غیظ پیدا کیا، غیظ بھری آنکھوں سے یعنی غصے سے امام حسین علی مقام نے غلام کی طرف دیکھا، اور غلام نے بچنے کے لیے، بریت کے لیے قرآن مجید کی وہ آیت پیش کی جس میں ارتقاء روحانی کا جو ہے نا اللہ وہ اس کے سامان پیش کر رہا ہے۔ غلام نے آیت پڑھی قرآن مجید کی، والکاظمین الغیظ، مطلب یہ ہے کہ جو مومن جو بندے ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں قربان جائیے امام حسین علی مقام کی اطاعت پر اللہ اور اس کے رسول میں، کیونکہ قرآن مجید پڑھا گیا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تھی، فوراً غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ فرو ہو جاتا ہے، اور ایک ہی کچھ ہی لمحے میں اس قدر صاف ہو جاتے ہیں آپ کہ غلام نے یہ جرت کی کہ اس کا اگلا حصہ پڑھے اس آیت کا، والعافین عن الناس،
کہ وہ صرف غصے کو پی جانے والے نہیں ہوتے بلکہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو ہی یہ آیت پڑھی گئی، امام حسین علی مقام نے کہا کہ جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ غلام نے فراخ دلی دیکھی تو یہ جرت کی کہ اس آیت کا اگلا حصہ پڑھوں۔ غلام پڑھتا ہے قرآن مجید کی آیت واللہ یحب المحسنین، کہ وہ صرف معاف کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ سامنے والے پر احسان کرتے ہیں۔ تو امام حسین علی مقام نے فوراً کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، کیونکہ غلام تھا، آپ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ ہے اطاعت، آپ کے اخلاق، آپ کی عاجزی، انکساری، اطاعت اللہ اور اس کے رسول میں فرما برداری، کیونکہ تربیت آپ کی انتہا درجے کی، بچپن سے حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں پرورش پائے ہوئے، آپ کے کندھوں پر کھیلے ہوئے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں یہ تمام تر قربانی آپ نے پیش کی۔ معصوم 6 مہینے کے بچے کو جو پانی پیاس کی وجہ سے جو ہے نا بلبلا رہا تھا، اس کو جب پانی کے لیے جب پیش کیا گیا یزیدیوں کے سامنے، تو یزیدیوں نے بجائے پانی پلانے کے تیروں کی برسات کر دی، بجائے پانی پینے کے علی اصغر، خون جو ہے نا آپ کے حلقوں، آپ کا حلق چھپ جاتا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خیمے کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ کر کے اس بچے کی جان بچائی جا سکے، لیکن بچہ بیچ میں ہی، راستے میں ہی پھڑ پھڑا کر جو ہے نا جان دے دیتا ہے۔ یہ سارا منظر امام حسین علی مقام اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنا جوان لڑکا، اپنا لخت جگر حضرت علی اکبر جو ہم شکل پیمبر ہیں، حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت رکھنے والے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی، اپنی جوان لڑکے کو اپنی نظروں کے سامنے کٹتا ہوا، شہید ہوتا ہوا دیکھنا آپ نے گوارا کیا۔ اپنے اور ایک لڑکے حضرت زین العابدین کو جو بیمار تھے اس وقت، یزیدیوں کے نروے میں چھوڑنا پسند کیا۔ سیدانیوں کو یزیدیوں کے حوالے، یعنی جو ہے نا بے یار و مددگار چھوڑنا آپ نے گوارا کیا، لیکن جو یزید تھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ دینا آپ نے پسند نہیں کیا۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں امام حسین علی مقام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ زانی تھا، بدکار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، انتہائی بد کردار، بد اخلاق، جو بری خصلتیں، کیریکٹر لیس، انتہائی بد اخلاقی جو ہوتی ہے عام طور پر، جو نفس امارہ کے جو ہے نا جو لوگ ہوتے ہیں اس دائرے کے، اس قسم کا جو ہے نا وہ شخص تھا۔ شکاروں کا شوقین، بندروں کو لڑانے والا، شرابی، اور جو ہے نا بہت سارے اس کے عادت و اطوار تھے، لیکن حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر، اس خلافت کے گادی پر جو ہے نا بیٹھا ہوا یزید، امام حسین علی مقام کی یہ غیرت، حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے جو اقتدار پر تھا، جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، مال و دولت ہے، لیکن آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے وہ کام کی اہمیت کو نہیں دیکھتا کہ میں یہ فلاں یہ کام کر رہا ہوں، یہ میں قربانی دے رہا ہوں، اس کی کیا ویلیو ہے، کیا اس کی اہمیت ہوگی۔ حضرت عالم فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندہ کام کی اہمیت کو نہیں دیکھتا،
بلکہ اس کی وہ جو قربانی ہوتی ہے وہ خود جو ہے نا اس کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں ایماندار ہے وہ شخص جو تقوی کے باریک سے باریک مقام پر نظر ڈالتا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں کوئی دنیاوی طاقت یا وجاہت نظر نہیں آتی، وہ بفر جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے جو ہے نا ہزاروں کا لشکر ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے، میں بے یار و مددگار ہوں، 9 دن کا بھوکا ہوں، 3 دن کا پیاسا ہوں۔ جب ایک کیفیت میں ایک مومن بندہ اتر جاتا ہے تو اس کو نہ اپنے بھوک کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے پیاس کی پرواہ ہوتی ہے۔ جب نبرد آزمائی کرتے ہوئے میدان میں رن میں امام حسین علی مقام تمام شہادتوں کے بعد دلدل پر سوار ہو کر میدان میں نکلتے ہیں یزیدیوں سے مقابلے کے لیے، آپ مقابلہ کرتے کرتے، کیونکہ دریائے فرات سامنے ہی بہہ رہا تھا، دریائے فرات تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ پہنچنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال دیتے ہیں کہ میں اس چیز کا محتاج نہیں ہوں۔ یزیدیوں کی یہ سوچ تھی کہ ان کو پانی سے روک دو، کھانے سے روک دو، ان کو خوف کے ماحول میں لے کے آؤ ان کو، تاکہ یہ بیعت پر آمادہ ہو جائیں، یہ بیعت کے لیے ایگری ہو جائیں، انہیں جو ہے نا ہر طرح سے ٹارچر کرو، انہیں ہراساں کرو۔ کھانے پینے سے روکا گیا، وہ وحشت زدہ راتیں، تاریک راتیں، وہ کیسا جو ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ 5 امتحانات سے، خوف سے مدینے سے نکلتے ہیں آپ، اس لیے آپ کو حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں اس لیے بلایا گیا تھا کہ بیعت کرنا ہے، بیعت پر آمادہ کرنا ہے ان کو۔ لیکن اتنے سارے خیش و اقارب کے ساتھ جو 72 تن پر مشتمل جو پورا کنبہ تھا، آپ نکلتے ہیں۔ وہاں پر جانے کے بعد پتہ چلا ہے کہ آپ کو بیعت کے لیے نہیں بلکہ آپ کے خاتمے کے لیے، آپ کو یہاں پر ختم کرنے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے یہاں پر محصور کیا گیا۔ اس وقت کا اندازہ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ کیسے لگایا جا سکتا ہے، جس میں عورتوں اور بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں، وہ وحشی جانوروں کے چیخ و پکار، ان کی دہشت، ان کا خوف، اور ادھر دشمنوں کے حملے کی گڑبڑ، کیسا جو ہے نا ماحول ہوگا خیموں میں۔ امام حسین علی مقام کہہ رہے ہیں رات کی تاریکی میں چراغ کو گل کر کے، چراغ کو بجھا کر، کہ دیکھو یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ یزید کی جو دشمنی ہے یہ مجھ سے ہے، تم تمام سے کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے، کوئی جو ہے نا لین دین نہیں ہے، لہذا آپ تمام لوگ، میں چراغ بجھا رہا ہوں، آپ تمام لوگ واپس اپنے اپنے مقامات پر چلے جاؤ، یہ جو بھی معاملہ ہے میں یہ اس کو میں نمٹ لوں گا۔ لیکن بعد میں صبح جب ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں جب چراغ لگایا جاتا ہے یا جب صبح ہو جاتی ہے تو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، سب جہاں کے وہیں ہیں، اور سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جانا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، چاہے اس میں ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑیں، ہم ہماری جانوں کے نذرانوں کو پیش کریں گے، لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ عزم مصمم کے ساتھ سارے لوگ جمے رہے، ڈٹے رہے، کیونکہ یہ قربانی ہونی تھی، کیونکہ وہاں پر جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہ رہے تھے
اللہ تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ بس تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بس تمہاری یہ قربانی کافی ہے، قابل قبول ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم اس قربانی کا فدیہ ادا کریں گے ذبح عظیم سے۔ وہ ذبح عظیم کیا تھی؟ وہ کربلائے معلیٰ میں معصوم بچوں کا خون، نوجوان بچوں صاحبزادوں کا، خیش و اقارب جو امام حسین علی مقام کے جو تھے ساتھ، ان کا خون، اور وہ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر امام حسین علی مقام کی جو شہادت تھی، جو شہادتوں کی سردار شہادت ہے، ساری دنیا میں حضرت عالم فرماتے ہیں ساری دنیا میں کسی بھی وقت ایسی شہادت نہیں پیش کی گئی جو پورے بیک وقت ان پانچوں امتحانات سے گزرتے ہوئے امام حسین علی مقام پیش کرتے ہیں۔ یہ شہادت جو شہادتوں کی سردار شہادت ہے، حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں تقرب رب ذوالجلال کے حصول کے لیے، یعنی اللہ رب العزت کے تقرب کے لیے، قربت کے لیے، تقرب رب ذوالجلال کے حصول کے لیے جس قدر قربانیاں درکار ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ امام حسین علی مقام کی جو قربانی ہے، آپ کی جو شہادت ہے، اس میں وہ تمام تر قربانیاں موجود ہیں۔ اس میں صبر کی وہ عملی تفسیر کمال کو پہنچی ہوئی ہے، سلوک کا معاملہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، پورے امتحانات، خوف کا امتحان، پھر اس کے بعد والجوع، بھوک اور پیاس کا امتحان، 9 دن کے بھوکے 3 دن کے پیاسے، وہ کیسی جو ہے نا وہ روحانی طاقت تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا جو ہے نا طویل سفر طے کرنے کے بعد 9 دن کے بھوکے پیاسے، کھاتے پیتے ہوئے سفر جب کرتے ہیں تو پھر بھی طبیعت تھک جاتی ہے، بھوکے پیاسے رہ کر 9 دن کے بھوکے 3 دن کے پیاسے، سارا سفر طے کرنے کے بعد آنے کے بعد یہاں پر جو ہے نا پھر وہ معصوم بچوں کا خون، جوان لڑکوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا، اور پردہ نشین خواتین کو صبر کی تلقین کرنا، خود صبر کرنا، یہ جو ہے نا امام حسین، یہ ہے ذبح عظیم۔ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ آخرین کے لیے ہم نے یہ اٹھا کر رکھی تھی یہ قربانی۔ یہ امام حسین علی مقام کے ذریعے سے یہ شہادتوں کی سردار شہادت پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں مسلم کے ایثار میں کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ بھی امام حسین علی مقام کے جو بھی معاملات ہیں اس کو بخوبی انجام دے رہا ہے، اور ساری مخلوق امام حسین علی مقام کے محبت میں، آپ کے عشق میں گرویدہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی وجہ، آپ اس پر غور کیجئے، حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ جو کوئی حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصول کو اور آپ کے وقار کو قائم کرنے کے لیے ذری سی بھی اگر کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو وہ قابل احترام ہو جاتا ہے اور ہر دو عالم میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور آپ کے وقار کے لیے، وقار مصطفی کے لیے جو کوئی بھی تھوڑی بہت بھی اگر قربانی پیش کرتا ہے تو وہ ہر دو عالم میں سرخرو ہوتا ہے۔ حالات زمانہ اس کے مطابق کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، حالات زمانے کو۔ اور حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ افسوس اس بات پر کہ امام حسین علی مقام کی اتنی بے مثل
اتنی زبردست قربانی جو آپ نے بڑی ہی شد و مت سے پیش کی. اس بات پر بھی غور کریے. حضرت اللہ عالم فرماتے ہیں کہ امام حسین علی مقام نے اتنی زبردست قربانی جو بڑے ہی شد و مت سے آپ نے پیش کی، اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے باوجود بھی آج بھی کثرت سے اس امت میں ایسے لوگ ہیں جو ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر کر فی ناری جہنم رسید ہو رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں. مسلم کے ایثار میں حضرت اللہ عالم فرماتے ہیں ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر کر جہنم میں جا رہے ہیں، فی ناری جہنم. اور خصوص اس زمانہ دجالیت میں کئی ایسے مرشد بنے ہوئے ہیں جو شیطان کے مظہر ہیں، شیطان کے مظہر مرشد بنے بیٹھے ہیں. کوئی نماز کا چور ہے، کوئی زکوٰۃ کا چور ہے، کوئی زانی ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی دغاباز ہے، کوئی ٹھگباز ہے. حضرت العالم پوچھ رہے ہیں سوالیہ انداز میں، کیا ان کے سامنے امام حسین علی مقام کا اسوہ حسنہ نہیں ہے کہ کیوں آپ نے اتنی بڑی جو ہے نا اتنی زبردست قربانی اتنی شد و مت کے ساتھ آپ نے پیش کی. اس کے باوجود بھی جو ہے اس امت میں کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنا مرشد بنائے بیٹھے ہیں جو شیطان کے مظہر ہیں، زانی بدکار ہے، ٹھگباز ہے، دغاباز ہے. ایسے لوگ جو ہے نا مرشد بنے بیٹھے ہیں اور لوگ جو ہے نا ان کی پیروی ان کی اقتداء کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا امام حسین علی مقام کی جو قربانی ہے اس میں بہت بڑا سبق ہے، درس ہے. یہ صرف ایسے نہیں کہ جو ہے نا گفتن نشستن برخاستن کہ ہم نے جو ہے نا بڑی اس سے جو ہے نا اہتمام کے ساتھ جلسوں کا اہتمام کیا، شربت وغیرہ پیے اور جو ہے نا کھانوں وغیرہ کا انتظام کیا، لیکن امام حسین علی مقام کی جو قربانی ہے آپ نے کیوں پیش کی اور ان چیزوں کو اپنے جو ہے نا زندگی میں ڈھالا نہیں. تو یہ جو ہے نا یہ سارے جو آپ چیزیں کر رہے ہیں، یہ جو معاملات جو ایثار کر رہے ہیں، نہ سمجھ کر اگر کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. سمجھیں امام حسین علی مقام کی قربانی کیوں ہے، کیوں آپ نے پیش کی، کیوں آپ نے جو ہے نا پورے 72 تن کنبے کو آپ نے کٹانا گوارا کیا، پسند کیا، لیکن ایک زانی بدکار یزید پلید کو آپ نے جو ہے نا اپنا ہاتھ نہیں دیا. ہاتھ دینے سے کیا مراد؟ ہاتھ دینے سے مراد یہ کہ جو ہے نا پوری کامل پیروی میں آ جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ آپ دنیاوی وجاہت کو مد نظر رکھ کر اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے امام حسین علی مقام تو ساری دنیا سے ولایت مفقود ہو جاتی، یعنی ساری دنیا میں کئی ولایت نظر نہیں آتی. مفقود ہو جانا یعنی غائب ہو جانا، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہونا. دنیا سے ولایت مفقود ہو جاتی کیونکہ ہر کوئی اٹھتا اور یہ بولتا کہ جو ہے نا میں روحانیت کے کمال کو پہنچا ہوا ہوں اور روحانی تعلقات ہیں، میرے خدائی تعلقات ہیں، اللہ سے قربت ہے میری. ہر کوئی اگر دعویٰ کرتا، اگر اس کے پاس جو ہے نا گو کہ اس کے پاس جو ہے نا کوئی روحانیت کی بو باز بھی نہ ہو اور تقوی، طہارت، للہیت، پرہیزگاری سے کوسوں دور ہو، اور اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں جو ہے نا خدائی تعلقات والا انسان ہوں، یہ میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا تو اگر امام حسین علی مقام کی یہ قربانی نہ ہوتی
تو کسی کو پوچھنے کی مجال تک نہیں ہو سکتی تھی کہ کیسے آپ کے خدائی تعلقات ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، کیا اللہ نے آپ سے ہم کلام کیا ہے، کیا آپ کا یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یا آپ کا ہاتھ ید اللہ بنا ہوا ہے یا نہیں، یہ کسی کے اندر پوچھنے کی جرت تک نہیں ہوتی تھی اگر امام حسین علی مقام کی یہ شہادت نہ ہوتی تو۔ اسی لیے آپ نے اس میں کوئی قسم کی جو ہے نا کمپرومائز، کوئی قسم کی آپ نے اس میں مروت آپ نے نہیں پیش کی، بلکہ پوری شدت سے، پورے آب و تاب سے آپ نے یہ قربانی پیش کی کہ اگر میں یہاں پر یہ قربانی نہ دوں، نہ پیش کروں، تو پھر جو ہے نا اس امت کا وہ حال ہوگا جو اس سے پہلی والی امتوں کا حال ہوا۔ امام حضرت حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی چہیتی دختر سیدۃ النساء بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم ہرگز یہ گمان مت رکھنا، یہ گمان مت کرنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، رسول کی بیٹی ہوں، مجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا، مجھ سے کیا پوچھ ہوگی، میں سیدھے جو ہے نا جنت میں چلی جاؤں گی۔ حضور فرماتے ہیں یا فاطمہ اعملی اعملی اعملی، اے فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر۔ تو یہ جو ہے نا اہل بیت اطہار کی جو قربانیاں ہیں، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کی ایثار و قربانی کی وجہ سے، ان کی بے مثل شہادتوں کی وجہ سے، ان کی جو ہے نا بے مثل ایثار کی وجہ سے کیسے تربیت دی حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دفعہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہیں سے تحفے میں سونے کا ہار پیش کیا جاتا ہے۔ سونے کا ہار جو ہے نا آپ کی خدمت میں کسی نے پیش کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، یہ زیورات، یہ سونے چاندی کی یہ زیورات اہل بیت کے لیے زیبا نہیں دیتی، یہ جو ہے نا یہ میری زبان کی باتیں یا جو ہے نا کہیں سے کچھ سن کر بولی جانے والی باتیں نہیں، یہ میرے پیر و مرشد تقدس مآب حضرت مولانا صدیق دیندار چند بخشر صاحب قبلہ عالم قدس اللہ سر العزیز نے اپنی کتاب سرور عالم میں تحریر فرمائی یہ باتیں، کہ آپ فرماتے ہیں وہ سونے کا ہار دے کر جو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا نہیں تھا، آپ کو تحفے میں آیا تھا، آپ نے کہا یہ اہل بیت کے لیے یہ سب چیزیں زیبا نہیں دیتی۔ آپ اس سے کیا سبق لے رہے ہیں کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، کہ کیسے جو ہے نا آپ نے اہل بیت اطہار کی تربیت کی، کیسے انہیں سادگی میں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ملکوں کے ملک فتح ہوتے، غلام آتے، اونٹ آتے، بکریاں آتی، بے حساب مال و دولت، خورد و نوش کی اشیاء یعنی کھانے پینے کی چیزیں سب کچھ آتی۔ بی بی فاطمۃ الزہرا نے ایک دفعہ حضرت علی کے ذریعے سے یا کسی کے ذریعے سے حضور کو پیغام بھیجوایا کہ یا رسول اللہ، چکی پیس پیس پر کر ہاتھوں میں گٹے آ گئے ہیں، بچوں کی تربیت، پھر ان کی دیکھ بھال، امام حسن امام حسین کی، پھر دیگر معاملات، وہ سب جو ہے نا کرنے میں بہت تھک جاتی ہوں، یا رسول اللہ کوئی ایک خادمہ میری خدمت میں اگر آپ بیت المال سے یا جو ہے نا جو ملکوں کے ملک جب فتح ہوتے ان میں بہت سارے لوگ آتے، میری خدمت میں آپ کی طرف سے اگر عطا ہوگی تو مجھے آسانی ہوگی، تھوڑی سہولت ہوگی مجھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چہیتی دختر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بی بی فاطمۃ الزہرا، فوراً جو ہے نا نکال کر جو ہے نا کسی خادمہ کو آپ کے حوالے نہیں کیا،
بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، خادمہ تو میں دے سکتا ہوں، لیکن میں اس سے بڑھ کر ایک ایسی چیز عطا کرنے والا ہوں جو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوگی۔ تو وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ یہ تسبیح فاطمی ذکر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، کہ جو ہے نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کا ورد کر دو، ان کا ذکر کرو آپ۔ یہ جو ہے نا کیسی تربیت ہو رہی ہے، کیسے اخلاق، کردار، عمل، کیسی جو ہے نا برداشت کا ملکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ میدان جنگ میں ہے، کفار سے مقابلہ ہو رہا ہے، دشمن کو جو ہے نا پچھاڑ کر اس کے سینے پر بیٹھ کر خنجر اس کے سینے میں پیوست کرنے ہی والے تھے کہ وہ آپ کے منہ پر تھوک دیتا ہے تاکہ مجھے جو ہے نا تڑپا تڑپا کر نہ مارے، مجھے فوراً جو ہے نا قتل کر دے مجھے۔ کیسی جو ہے نا کیسا درس اور کیسا برداشت کا ملکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، بجائے اس کو فوراً قتل کر دے گے کیونکہ اس نے آپ کے منہ پر تھوکا تھا، بجائے فوراً قتل کرنے کے اس کے سینے سے اڑ جاتے ہیں آپ۔ وہ حیران ششدر انگشت بدندار رہ کر پوچھتا ہے کہ کیوں آپ مجھے چھوڑ کیوں دیے، کیوں اڑ گئے میرے اوپر سے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے مقابلہ کر رہا تھا، میں تجھ سے لڑ رہا تھا اس لیے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا، تو دشمن اسلام تھا، میں تجھ سے اس لیے مقابلہ کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو وہاں پر میرا نفس غالب آ گیا، اگر میں اس کے بعد قتل کرتا تو میرے نفس کے لیے قتل کرنے کے مترادف ہوتا۔ یہ جو ہے نا صبر، برداشت، تحمل، یہ اہل بیت اطہار کے نقوش ہیں جو آپ نے ساری امت مسلمہ کو جو دیے آپ نے۔ یہ جو ہے نا درس امام حسین علی مقام کا کربلا معلیٰ میں جو آپ نے پوری شہادتوں کی سردار شہادت جو پیش کی، کہ کیسے جو ہے نا حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ امام حسین علی مقام کا اسلام پیش کرو۔ آج وہاں پر ایک یزید تھا، ایک کربلا قائم ہوئی، یہاں پر کئی یزید ہیں، کئی کربلا کے میدان قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا امام زین العابدین بیمار و بیکس فوج یزید کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے، آج اسلام یہاں پر مثل زین العابدین کفار مشرکین کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے۔ اے امام حسین کے نام لیوا، اے رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دم بھرنے والوں، آؤ جو ہے نا امام حسین علی مقام کی طرح اپنی قربانیوں کو پیش کرو، اپنے صلاحیتوں کے نذرانوں کو پیش کرو۔ یہ جو ہے نا درس ہمیں صرف یہ نہیں کہ جو ہے نا رسمی طور پر فارمیلٹی کے طور پر جو ہے نا آپ کچھ باتیں سن رہے ہیں اور جو ہے نا کچھ تبرکات تقسیم ہو رہے ہیں اور آپ چلے جا رہے ہیں گفتن نشستن برخاستن، نہیں، بلکہ اس سے بہت بڑا سبق جو درس ہمیں مل رہا ہے وہ کربلا معلیٰ سے۔ حضرت قبلہ عالم اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں کہ جیسا کل بھی مولوی لیاقت علی صاحب مبلغ اسلام نے اس کو سنایا تھا، لیکن کچھ چیزیں اس میں رہ گئی تھیں، میں اس کو ہو بہو حضرت قبلہ عالم کی جو تحریر ہیں اس کو سنانا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایقان ہے کہ حضرت قبلہ عالم کی جو باتیں ہیں وہ عام جو ہے نا انسانوں کی ذہنوں میں جو باتیں آتی ہیں اس طریقے کی باتیں نہیں ہیں، یہ روحانی کلام ہے۔ جب علامہ امیر الدین شنکر گل مبلغین کے درس قرآن سے متاثر ہوئے اور انہوں نے جب مبلغین کا تقویٰ اور ان کے جو ہے نا علم قرآن سے متاثر ہو کر یہ کہا کہ یہ کیا بات ہے، کیسا علم ہے، اگر آپ لوگوں کا جب یہ عالم ہے
تو آپ کے بنانے والے کا کیا عالم ہوگا؟ تو مبلغین کہتے ہیں، حضرت قبلہ عالم بھی اپنی تحریر میں اس بات کو اشعار کی صورت میں پیش کرتے ہیں کہ ہم تو ذرات ہیں اس نور کے جس نے ہم کو دی ہے تعلیم قرآن منہ سے خدا کے سن کر، دی ہے تعلیم قرآن منہ سے خدا کے سن کر۔ یہ جو ہے نا روحانی کلام بالراس خدائی تعلقات کی بنا پر انسان جب اپنی خودی کو ختم کر دیتا ہے، اپنی عبادت کو ختم کر دیتا ہے، انتہا تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا اس کی زبان سے وہ نہیں بولتا، اللہ بولتا ہے۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس کی مرضی اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے، اس کا بولنا اللہ کا بولنا کہلاتا ہے، اس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا کہلاتا ہے، اس کا چلنا اللہ کا چلنا کہلاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ 30 سال خلافت علی منہاج نبوت کے بعد جابر اور غاصب قسم کی بادشاہت مسلط کی جائے گی، جو ظلم و تشدد اور بربریت کے ساتھ حکومت کریں گے۔ خلفائے راشدین جو تھے 4، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ تک، ان تمام کو، ان چاروں کو امرہم شورا بینہم کے تحت منتخب کیا گیا تھا، چنا گیا تھا۔ لیکن جب ملوکیت کا دور شروع ہوا، جب عصبیت پرستی کے تحت لوگوں کو عہدے دیے جانے لگے، یہ دور تھا، اس میں جو ہے نا صرف کیا تھا؟ آمریت تھی۔ امرہم شورا بینہم کو تو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا تھا۔ امرہم شورا بینہم کی کوئی وقت یا کوئی حیثیت نہیں تھی، بس آمریت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، جو معاویہ نے کی، مروان نے کی۔ مروان کا یہ قول تھا کہ ایک مسجد ہے، اس کے اگر 5 داخلے ہیں، ان 5 داخلوں سے سارے لوگ آئے مسجد میں کوئی موقع پر، جمعہ یا عیدین کے کسی بھی موقع پر، اگر باہر نکلتے وقت میں کہوں کہ یہ 5 داخلوں سے صرف ایک داخلے سے نکلیں گے سارے لوگ، دوسرے کوئی داخلے سے کوئی نہیں نکلے گا، تو سارے وہ ایک ہی داخلے سے نکلیں گے، وہ ایگزٹ سے نکلیں گے۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ان تمام دروازے جو ہیں یہ کھلے پڑے ہیں، ان سے ہم کیوں نہ جائیں باہر۔ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی، اور اگر کوئی نکلے گا، مروان کا یہ اس کا قول تھا، کوئی اگر نکلا دوسرے دروازے سے وہ دروازے کو چھوڑ کر، تو وہ قابل قتل ہے، قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے نا، یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو ہے نا انتہائی جو ہے نا نمازوں کی پابندی کرنے والے، خطبات دینے والے، لیکن ان کے پاس وہ ایمان اور وہ جو ہے نا تقوی، وہ طہارت، وہ پرہیزگاری، وہ فقیری، یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ یہ لوگ آئے بھی تو اپنی حکومت جمانے کے لیے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ ابو سفیان کی اولاد کو ایمان سے تعلق نہیں، یہ لوگ آئے بھی تو اپنی اقتدار کے لیے، اپنی شہرت کے لیے۔ تو یہ کیونکہ یہ کسی جو ہے نا، حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کسی کی یہ سنت نہیں رہی، یہ اسلام کا اصول نہیں رہا کہ جو ہے نا اپنے بعد اپنی اولاد کو جانشین بنائے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو، امام حسن، امام حسین علی مقام کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بنایا، حضرت عمر نے نہیں بنایا۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں اسلام کا یہ اصول نہیں رہا کہ باپ کی جگہ بیٹا حکومت کرے یا ولی عہد کہلائے، بلکہ جو انسان کام کا اہل نظر آتا اس کو حکومت یا خلافت کا وارث قرار دیا، خواہ وہ کسی خاندان یا قبیلے کا ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے اپنے نواسوں کا انتخاب نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا. جب یہ دین کا اصول جاتا رہا تو دنیا کی محبت میں ہر مسلمان حاکم نے اپنی اولاد کو خواہ وہ نااہل ہو اپنا جانشین بنایا، جس کی وجہ تباہی آئی، خانہ جنگیاں ہوئی، دنیا میں مغلوب ہو گئے، گناہ کی کثرت ہو گئی، ظلم بڑھ گیا. یہ حضرت قبلہ عالم کے الفاظ ہیں. تو یہ جو ہے اصول جو اسلام کا ہے اور قرآن مجید کا، جس میں کامل اطاعت اور فرما برداری میں امام حسین عالی مقام نے جو شہادت پیش کی ہے، اس سے ہمیں جو درس مل رہا ہے، جو سبق ہمیں مل رہا ہے، تمام تر چیزوں کو آپ نے قربان کر دیا، کچھ نہ باقی رہا، ان کا رہا باقی اللہ. لا الہ کی ہیں تفسیر حسین ہی واللہ، لا مقصود لی الا اللہ، لا مطلوب لی الا اللہ، لا مرغوب لی الا اللہ، لا معبود لی الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام حسین علی مقام کے ان تبرکات کو اور آپ کے ایثار و قربانی کو اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی، ہماری زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.